خزانے کی تلاش۔ نادر ایک اچھا لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، البتہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرتا تھا اور اس کے ماں باپ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس کے باپ کی دکان تھی، دوپہر کو باپ سونے کے لیے گھر آ جاتا تھا تو نادر خود ہی دکان سنبھالتا تھا، جبکہ اس کی باپ کی خواہش تھی کہ نادر پڑھ لکھ کر ایک ایسا نوجوان بن جائے جو ملک و قوم کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت بھی بنا لے۔ باپ اکثر اسے نصیحتیں کرتا رہتا تھا، لیکن نادر کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابا، آپ مجھے دکان سنبھالنے دیں، ہماری اتنی اچھی آمدنی ہو جاتی ہے، ابھی آپ یہ دکان سنبھال رہے ہیں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں اسے سنبھالا کروں گا۔ باپ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو جاتا۔ نادر اپنے دوستوں میں بیٹھتا تو کہتا کہ یارو، تم دیکھ لینا، میں ایک دن بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ نادر راتوں کو طرح طرح کے خواب دیکھتا تھا۔ کبھی وہ دیکھتا تھا کہ وہ دکان پر بیٹھا ہے اور ایک بہت ہی قیمتی اور شاندار کار اس کی دکان پر آ کر رکتی ہے۔ کار سے کچھ لوگ نیچے اترتے ہیں اور نادر سے کہتے ہیں کہ وہ تو ایک بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے اور بہت بڑی جائیداد وغیرہ کا مالک ہے، اس کو یہ دکاندار کہیں سے اغوا کر کے لے آیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر واپس چلے اور اپنے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد سنبھالے۔ یہ بس نادر کے خواب ہوا کرتے تھے جن میں وہ امیر کبیر بن جاتا تھا۔ پھر ایک رات اس نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا صندوق ہے، اس صندوق میں اشرفیاں اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ صندوق کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور اشرفیاں باہر نکلی پڑی ہیں۔ ابھی نادر اس صندوق کے پاس ہی جاتا ہے کہ کہیں سے ایک چیخ سنائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک عجیب سا آدمی بھاگا ہوا خزانے کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے بہت عجیب لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا خنجر ہے۔ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات نہایت خونخوار ہیں۔ وہ خزانے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ نادر چوری چوری چھپتا ہوا وہاں سے واپس چل پڑتا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی اور تیسرے دن بھی یہی خواب نادر کو نظر آیا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک نجومی بابا رہتے تھے جو ستاروں کا حال بتایا کرتے تھے۔ نادر ان کے پاس جا پہنچا۔ بابا صاحب، میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے آیا ہوں۔ کیا خواب ہے بیٹا؟ بابا صاحب نے سوال کیا اور نادر نے انہیں اپنے خواب کی تفصیل بتا دی۔ اگر یہ خواب تجھے 7 دن نظر آئے تو پھر میرے پاس آ جانا، میں ستاروں سے ساری صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب تو نادر کو یہ خواب روزانہ نظر آتا تھا۔ 7ویں دن جب اس نے یہ خواب دیکھا تو بابا صاحب کے پاس جا پہنچا۔ جی بابا صاحب، میں نے پورے 7 دن یہی خواب دیکھا ہے۔ بیٹے، میں نے بھی تیرے لیے کام کیا ہے، کچھ معلوم ہوا میرے بارے میں؟ ہاں، کیا اس خزانے کا وجود ہے جو تجھے خواب میں نظر آیا ہے؟ یہ خزانہ رومان نامی ایک جن کا خزانہ ہے جو اس کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر یہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو جن تیری زندگی ختم بھی کر سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں بابا صاحب کہ کیا اس خزانے کا وجود ہے؟ ہاں ہے، اگر نہ ہوتا تو 7 دن تک اسے خوابوں میں نہ دیکھتا۔ مگر بابا صاحب، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ نادر نے سوال کیا اور بابا صاحب ہنسنے لگے۔ بیٹا، بڑا معصوم سا سوال ہے، اگر میں تجھے اس خزانے کا بتا سکتا تو تجھے کیوں بتاتا؟ خود اس خزانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہ کرتا؟ بات نادر کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی، لیکن اب وہ بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا تھا اگر یہ خزانہ اسے مل جائے تو اس کی تو زندگی بن جائے گی۔ ماں باپ کو اس نے اپنے خوابوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس دن رات انہی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ خزانے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ اس نے راستے کے بارے میں چھان بین کی تو اسے کچھ لکیریں نظر آنے لگیں جو خزانے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ نادر کو نہ جانے کیوں یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ خزانہ اسے ضرور مل جائے گا۔ وہ خزانے کی تلاش خلوص دل کے ساتھ کرے۔ نادر نے اپنے باپ سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے ان سے تذکرہ کیا تو وہ مجھے کبھی خزانے کی تلاش میں نہ جانے دیں گے۔
ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں ابا کتنی ہی بار مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے لیے الگ سے رزق تلاش کروں۔ وہ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ میں جوان ہو چکا ہوں اور اب مجھے اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ اگر آپ دونوں مجھے اجازت دے دیں تو میں کسی اور شہر جا کر قسمت آزمائی کروں۔ ماں نے باپ سے بات کی تو باپ نے کہا، ہمیں اپنی اولاد کو جدوجہد کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ جب ہم خود ہی اس کے راستے روکیں گے تو پھر کون اس کو سہارا دے گا؟ ماں نے یہ بات نادر کو بتا دی تو نادر خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ چلو جگہ جگہ گھومنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ وہ خزانے کی تلاش کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ تیار ہوا۔ باپ نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے جو راستے کے خرچ کے لیے تھے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ وہ خدا کو یاد کرتے ہوئے وہاں سے چلتا رہا، ایک بستی، دوسری بستی، تیسری بستی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی بستی میں جا پہنچا جو جنگل کے کنارے واقع تھی۔ یہاں پہنچ کر اچانک اسے احساس ہوا اس نے اس بستی کو کبھی نہ کبھی اپنے خوابوں میں ضرور دیکھا ہے۔ کسی سے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ وہ جنگل میں چل پڑا۔ اس نے اپنے کھانے پینے کا سامان بھی لیا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک بہادر اور طاقتور نوجوان تھا۔ اس نے خواب میں رومان جن کو بھی دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ وہ خزانے کی تلاش میں آگے اور آگے سفر کرتا رہا۔ کافی دور جا کر وہ ایک پہاڑی علاقے میں جا پہنچا جہاں اونچے اونچے پہاڑ بکھرے ہوئے تھے اور ان کے دامن میں وسیع و عریض جنگل بھی موجود تھا۔ نادر اس دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نقشے بنانے لگا۔ وہ زمین پر الٹی سیدھی لکیریں بناتا رہا اور پھر اچانک ہی شی شی کی آوازیں سن کر وہ چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نگاہ ایک طرف پڑی تو وہ دہشت سے سکڑ کر رہ گیا۔ درختوں میں 7-8 انسانی سر لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سر گردن کے پاس سے کٹے ہوئے تھے اور ان میں رسیاں باندھ کر انہیں درختوں کی شاخوں سے لٹکا دیا گیا تھا، لیکن کٹی ہوئی گردنوں سے کوئی خون وغیرہ نہیں ٹپک رہا تھا۔ کچھ دیر تو نادر دہشت سے لرزتا رہا۔ نہ جانے یہ کس کے سر تھے، کیسے سر تھے، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چل کر وہ ان کے کٹے ہوئے سروں کے پاس پہنچ گیا اور اس نے ایک دوسرا حیرت ناک منظر دیکھا۔ وہ تھے تو سر، مگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نادر سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ہونٹوں سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ نادر ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر بھی بری طرح دہشت زدہ تھا۔ یہ سر مختلف ملکوں کے لوگوں کے تھے۔ کوئی سیاہ فام تھا، کوئی سفید فام، کسی کا رنگ گندمی تھا اور کسی کا رنگ بالکل صاف ستھرا شفاف۔ نادر ان سے پوچھنے لگا، تمہیں یہاں کس نے لٹکایا ہے؟ کس نے تمہیں مارا ہے؟ کٹے ہوئے سروں کے ہونٹ بھی ہلنے لگے لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ اب تو نادر بہت پریشان ہو گیا۔ نہ جانے وہ سر اسے کیا کہنا چاہتے تھے، نہ جانے وہ کس کے سر تھے، کس سے معلوم کروں، کیا پتہ چلے گا مجھے۔ نادر نے سوچا ابھی وہ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس نے 2 عجیب و غریب پرندوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ پرندے بے حد خوبصورت تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ نادر سے چند گز کی فاصلے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نادر کو یوں لگ رہا تھا جیسے پرندے اس سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ نادر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر خود ہی بول پڑا، پیارے پرندوں، کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیا تم خزانے کی تلاش میں جا رہے ہو؟ ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں معلوم ہے، رومان جن بہت ظالم ہے۔ وہ جنگلوں میں پرندوں کو مارتا رہتا ہے۔ اس کی خوراک ہم ہی لوگ ہیں۔ جنگل میں پرندوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی اور ہم پرندے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رومان جن کو ختم کر دے، مگر ہم ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اس جنگل کے باسی ہو۔ پرندوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہم بتا سکتے ہیں، یہ ان بد نصیب انسانوں کے سر ہیں جو رومان کے خزانے کی تلاش میں اس جنگل میں آئے تھے اور رومان نے انہیں ختم کر کے ان کے سر دنیا کو یہ بتانے کے لیے لٹکا دیے کہ خزانے کے حصول کی کوشش کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رومان بہت ظالم ہے۔ ایسا ویسا ہم تمہیں اس کے ظلم کی داستانیں سنائیں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ بہت خوفناک شکل کا ہے اور فضاؤں میں گھومتا پھرتا ہے۔ اس کا لمبا سا خنجر انسانوں سے آسانی سے زندگی چھین لیتا ہے۔
نادر کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تو پرندوں نے کہا، مگر چونکہ اب ضرورت پیش آ گئی ہے اس بات کی کہ رومان کو ختم ہونا چاہیے، ورنہ وہ جنگل کے تمام پرندوں کو ختم کر کے کھا جائے گا۔ وہ پرندوں کا گوشت کھانے کا بہت شوقین ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ میں اس سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، خزانہ جس جگہ موجود ہے وہ ایک خوفناک پہاڑی علاقہ ہے اور وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ رومان وہیں فضاؤں میں چکر لگاتا رہتا ہے جہاں خزانے کی صندوق ہے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک پھولوں کا درخت ہے اور اس درخت کی جڑ میں ایک موتی دبا ہوا ہے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ رومان کی جان اسی موتی میں ہے۔ وہ موتی اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اسے حاصل کر کے توڑنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہی بات اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ موتی کو تلاش کر کے اسے چور چور کر دو اور رومان ختم ہو جائے گا۔ مگر اس جگہ تک کیسے جا سکتا ہوں؟ آؤ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ، پرندوں نے کہا اور اپنی جگہ سے اڑ کر فضاؤں میں پہنچ گئے۔ نادر خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ پرندے نادر کی وجہ سے زیادہ تیزی سے پرواز نہیں کر رہے تھے، بلکہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ پہلی رات گزری اور دوسرے دن صبح کو وہ پھر وہاں سے چل پڑے۔ نادر خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ اسے اپنے ان رہنما پرندوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک بھیانک پہاڑی علاقہ آ گیا اور پرندوں نے بتایا، نادر وہ جگہ آ چکی ہے، وہ سامنے تم جو پھولوں کا ایک کنج دیکھ رہے ہو، بس وہاں پہنچ جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ رومان کے آنے سے پہلے تم وہ موتی نکال کر اپنے قبضے میں لے لینا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، نادر نے کہا اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر پھولوں کے اس کنج کی جانب بڑھ گیا۔ بڑے خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ پھولوں کے پتیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ نادر سمجھ گیا کہ شیطان جن نے ان پھولوں سے خون ٹپکایا ہے، وہ کسی کو یہاں آنے سے روکنے کے لیے ڈرانا چاہتا ہے۔ لیکن نادر خدا کا نام لے کر پھولوں کے اس کنج کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے پوری قوت سے پھولوں کے اس کنج کو زمین سے اکھاڑ لیا۔ نیچے ایک انتہائی خوبصورت موتی رکھا ہوا تھا۔ حقیقتاً یہ موتی ایسا ہی تھا کہ اسے دیکھ کر انسان اس مقصد کو بھول جائے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن نادر نے اس موتی کو نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جہاں خزانے کے موجود ہونے کا امکان تھا۔ ایک جگہ پتھر کی آڑ میں اس نے خزانے کا وہ صندوق دیکھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ نادر نے اس صندوق کو کھولا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ صندوق میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں، ادھر ادھر تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ اچانک ہی فضا میں ایک خوفناک آواز سنائی دی اور اس کے بعد نادر نے فضا میں ایک جن کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ جن واقعی انتہائی خوفناک تھا، لمبا چڑنگا عجیب سا لباس پہنے ہوئے، سر پر اس نے کوئی کپڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے آیا اور دھاڑتا ہوا بولا، کون ہے جس نے میرے خزانے کے صندوق کو کھولا ہے؟ میں اسے فنا کر دوں گا۔ کون ہے؟ یہ کہہ کر اس نے لمبا سا خنجر نکال لیا اور خزانے کے کھلے ہوئے صندوق کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح پھنکار رہا تھا۔ ادھر نادر موتی کو ہاتھ میں دبائے اس کا منتظر تھا کہ جن چیخو چنگاڑ ختم ہو تو وہ اس کا خاتمہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی جن کی نگاہ اس پر پڑی اور جن نے اپنا خنجر لہرایا اور نادر نے موتی کو زمین پر رکھ کر زور سے اس پر پاؤں مارا۔ موتی پتھر پر رکھا ہوا تھا۔ نادر کے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ چور چور ہو گیا اور جن فضا میں کلا بازیاں کھانے لگا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دم توڑ دیا۔ نادر کو پھر بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب کافی دیر تک جن زمین پر پڑا رہا تو اس نے دیکھا کہ جن مر چکا ہے۔ پھر نادر نے خزانے کے صندوق کو دیکھا اور اس کے بعد وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ جب وہ خفیہ طریقے سے صندوق سر پر رکھے اپنے گھر پہنچا تو ساری بستی سو رہی تھی۔ اس نے وہ صندوق اپنے گھر کے ایک حصے میں رکھ دیا اور خود بھی جا کر ایک پلنگ پر لیٹ گیا۔ نادر کی ماں اور باپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نادر واپس آ گیا ہے، لیکن صبح کو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوشی سے چیخنے لگے، ہمارا بیٹا واپس آ گیا۔ نادر نے ماں باپ کو اپنا خزانہ دکھایا تو ماں باپ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بیٹا یہ ہمارا ہے،
ہاں ماں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے اسے حاصل کر لیا ہے، نادر نے جواب دیا، اور اس کے بعد اس خزانے میں سے تھوڑی تھوڑی اشرفیاں بیچ کر ان کی قیمت وصول کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک عمدہ سا گھر بنایا اور اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا۔ ماں باپ بھی اب اس کی شادی کی فکر میں تھے، اس کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی گئی۔